السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان آگہی کے سلسلے میں آج توبہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کا مومنین کو حکم فرمایا ہے اسی میں سے ایک اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے توبہ کرنے کا۔ یہ انسان کے اندر گناہ کا میلان ہے، انسان کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس ابتلا میں رکھا ہے، اس آزمائش میں رکھا ہے کہ اس کے اندر یہ نفس شیطان کیا اس کے اندر وسوسے بھی آتے ہیں، خوف بھی آتا ہے، گناہ اس سے ہوتے ہیں، غلطیاں اس سے ہوں گی۔ یہ معصوم نہیں ہے، یہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، یہ اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کہتے ہیں رجوع کرنے کو، کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ جو ریکنیکٹ ہونا ہوتا ہے نا، اس ریکنیکشن کو توبہ کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو وہ تمام جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تب بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ تم نے ہزاروں گناہ کیے، لاکھوں گناہ کیے، اتنے گناہ کہ حدیث میں آتا ہے آسمان اور زمین کو بھر دیا جائے، اتنے گناہ کیے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لا ابالی، میری بڑائی میں کوئی فرق نہیں آتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور پھر اللہ جل شانہ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے بار بار توبہ کا عمل، ان اللہ یحب التوابین والمتطہرین۔ اور اللہ کا بندہ یہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے توبہ کے ذریعے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے جو بندہ توبہ کرتا رہتا ہے وہ گناہوں پہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوتا، وہ گناہوں پہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ اور کب تک کرتے رہو؟ ہمارا بھائی کرتے رہو قبل ان تموت، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے۔ توبہ قبول ہوتی رہتی ہے، ہاں، جب تک اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو، اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہو رہی ہے۔ اور توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کا مطلب جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، توبہ کہتے ہیں رجوع کرنے کو، لوٹ جانے کو۔ اور حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ سمندر کے جھاگ کی برابر بھی گناہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پسند ہے، اللہ جل شانہ کو پیار آتا ہے جب بندہ توبہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، ایک آدمی ہے، ایک مسافر ہے، وہ جا رہا ہے اور کہیں پہ نخلستان آیا، تھوڑی دیر کے لیے وہ ٹھہرا، اس کا کجاوا سامان سارا سواری کے اوپر ہے، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے اتر کے وہ بیٹھا، ابھی نیچے اترا کہ اس کی سواری بھاگ گئی۔ اب یہ ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، ہر طرف جو ہے وہ موت کا سامان، زندگی کا سامان ہی نہیں، کبھی ٹیلے پہ چڑھتا ہے، کبھی ادھر جا کے دیکھتا ہے اور اس کی سواری نہیں، ہر طرف موت ہے اور زندگی کا سامان نہیں ہے۔ مایوس ہو کر لیٹ جاتا ہے اور پڑ جاتا ہے، اور تھوڑی دیر میں اس کی آنکھ کھلتی ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے آنکھ کھل کے تو سواری کھڑی بھی ہوتی ہے، ہاتھ لگاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ سے، یہ کتنا خوش ہوگا؟ تو صحابہ نے فرمایا زندگی مل گئی، اس سے زیادہ کیا خوش؟ فرمایا اللہ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کہیں اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی طرف جب بندہ رجوع کر رہا ہوتا ہے۔ تو توبہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے، اور ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے مجاز صحبت حضرت بابا نجم الحسن صاحب، بابا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی
ایک عمل کر لو، اور وہ عمل کیا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ایک مراقبہ کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اور توبہ کر لی تو اب اس یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ معاف فرما دیے۔ یہاں پہ جب جب توبہ کر، اور جتنی اس کی توبہ مقبول ہوتی چلی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں، زمین کے اس ٹکڑے کو بھلا دیتے ہیں جو محشر میں گواہی دے گا۔ آدمی یعنی اس کی انٹری ریورس ہو جاتی ہے، ڈیبٹ کریڈٹ ہو کے بیلنس نہیں ہوتا کوئی بھی، بلکہ انٹری ریورس، گناہ معاف، اور اب جو ہے وہ نئی زندگی کا آغاز۔ تو روزانہ اگر آدمی اس کا اہتمام کر لے گا اور توبہ کا اہتمام کر لے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ بھائی جس دن موت آئے گی تو ایک ہی دن کے گناہ ہوں گے نا، باقی تو توبہ سے معاف ہو چکے ہوں گے۔ اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بننے کا راستہ ہے۔ لعلکم تتقون، تقوی کا حصول کے لیے توبہ ہے۔ تو توبہ تجدید عہد وفا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنے کا نام ہے۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کہتے کس کو ہے؟ توبہ کی چند شرائط ہیں۔ توبہ نام ہے ریگریٹ کا، توبہ نام ہے ندامت کا، توبہ نام ہے کہ دل کے اندر پشیمانی کا، دل کے پسیج جانے کا، یہ ریگریٹ کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، اور یہ اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے، ڈونٹ ٹرائی ٹو جسٹیفائی دا سن، جسٹیفیکیشن نہیں دین سن کی، نہیں آپ کو پتہ نہیں تو ہوتا ہے، آج کل تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے، نہیں، ڈونٹ ٹرائی ٹو جسٹیفائی۔ جسٹیفیکیشنز جو ہوتی ہیں نا، گناہوں کی تعویلیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے اگر آدمی اس حجت بازی پہ آ جائے تو پھر اس سے توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ توبہ تو ندامت کے ساتھ آتی ہے۔ پہلی شرط ہے ریگریٹ، پشیمانی، ندامت، دل کا پسیج جانا۔ اور دوسری کیا؟ جیسے ہی یہ خیال آیا اب گناہ کو ترک کر دیں۔ دیکھیں جب یہ نیک خیال آتا ہے نا، نیک خیال جو ہے وہ مہمان کی طرح ہوتا ہے، اس کی خاطر مدارت کر لو تو ٹھہر جاتا ہے، خاطر مدارت نہ کرو تو چلا جاتا ہے۔ یہ آیا کہ بھائی اس گناہ کو نہیں ترک، تو فوراً چھوڑ دو۔ غلط چیز دیکھ رہے ہو، فوراً دل میں آیا چھوڑ دو، بند کر دو، ترک کر دو۔ گناہ کو دوسری شرط کیا ہوئی؟ گناہ کو ترک کرنا۔ اور پھر تیسری شرط کہ گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرنا، دل کے اندر یہ عزم ہو، پوری کوشش اب نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ تو پچھلے کیے پہ ندامت، آئندہ نہ کرنے کا عزم، اس وقت گناہ کو ترک کر دینا۔ اب اگر دھڑکا لگا ہوا بھی ہے کہ بھائی میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے پھر مجھ سے کہیں غلطی نہ ہو جائے، پھر گناہ ہو جائے گا، کیا کروں؟ نہیں، اس کی پرواہ نہیں کرو، دھڑکے کی پرواہ نہ کرو، اس کی پرواہ نہیں کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ بھائی آدمی نے مکان بنا لے، اور بہت مضبوط مکان بنائے، پلنتھ بہت اچھی ہو، فاؤنڈیشن بہت اچھی ہو، پلرز بہت اچھے ہو، زلزلہ پروف پلر لگا دے، پھر بھی یہ خدشہ، یہ خوف تو لگا رہتا ہے نا کہ کہیں زلزلہ آ گیا، خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی دھماکہ ہو گیا۔ تو یہ دھڑکا گھر بنانے کے منافی تھوڑی ہے بھائی کہ آدمی اس ڈر سے گھر ہی نہ بنائے۔ نہیں، آدمی کوشش کرے تو انشاءاللہ عزم کر لیا، اب اس دھڑکے کی کوئی پرواہ نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یقین کی کیفیت کے ساتھ مانگے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب آدمی یہ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی پشیمانی ہو، کیسی بھی جگہ پہ گناہ کیے ہوئے ہوں، کچھ بھی کیا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب آدمی توبہ کرنے کے لیے بیٹھے تو اس ندامت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ دل نادم ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت بابا صاحب کا یہ ایک شعر ہے، دولت مل گئی ہے مجھے آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ دولت مل گئی ہے مجھے آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ تو آدمی خاص طور پہ اس بات کا اہتمام کرے، اور پھر یاد رکھیے کہ اب جب یہ توبہ کر لی تو استغفار کہتے ہیں گناہوں کی معافی کو، اس کا بھی اہتمام کرنا ہے، استغفار پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور امت کو بتانے کے لیے بخشائے تھے، معصوم عن الخطا، آدمی پہ غلطی سے معصوم، اس کے باوجود بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کا، ایک روایت میں آتا ہے 100 مرتبہ کرتا ہوں۔ 70 کا صیغہ عربی میں سینکڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو استغفار کی کثرت کرنا۔ علماء نے لکھا ہے، بعض حضرات نے کا قول ہے کہ 300 مرتبہ سے زیادہ پڑھنا کثرت میں آتا ہے، تو اس کا آدمی کا استغفار کا اہتمام کرے۔ استغفار کہتے ہیں گناہوں کی معافی مانگنے کو، اور توبہ اس سے آگے کی چیز ہوتی ہے اس گناہوں کی معافی پہ۔ اچھا، توبہ میں یاد رکھیے گا کہ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق کو ادا کرنا پڑتا ہے، حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ حقوق 2 قسم کے ہیں، اللہ کا حق، بندے کا حق۔ اللہ کے حقوق کیا کہیں؟ نمازیں قضا ہیں، نمازوں کی قضا کی بڑھیں، ان کو شمار کریں، قضاء عمری کا طریقہ پوچھیں علماء سے، نمازوں کو قضا کریں۔ روزے ہیں، روزوں کی قضا کریں، لکھت میں رہیں۔ اور پھر زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، زکوٰۃ الٹپ ادا کرتے رہے تھے، کبھی پوچھ کے ادا نہیں کی، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ بہنوں کے اگر اب جو ہے وہ اسی طرح اگر کوئی چیز ایسی رہ گئی ہے میرے ساتھ، کوئی واجب رہ گیا، سجدہ تلاوت تھے وہ ادا نہیں کیے تھے، تو آدمی اس کی فکر کرے، اس کی ترتیب بنائے، اور پھر ان کو ادائیگی کی فکر کرے۔ اور حقوق العباد، بندوں کا حق، کسی کے پیسے لیے ہیں تو پیسوں کی ادائیگی کرے، بہنوں کی میراث نہیں دی ہے تو میراث ادا کرے، کسی کے سامان میرے پاس ہے بغیر اجازت اس کو ادا کرے۔ اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، میں نے غیبت کی، اس کو پتہ بھی چل گیا، میں نے اس کے ساتھ اپنا میرا رویہ، میری گفتار، تو اب ان سے معافی مانگ لو۔ خدا کی قسم بہت آسان ہے یہ معافی مانگنا، بہت آسان ہے۔ آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ تو یہاں پہ معافی کو مانگ لو۔ دل میں اگر کسی کے بارے میں خیال آیا تو علماء نے لکھا ہے، مشائخ نے لکھا ہے کہ دل میں اگر کسی کے بارے میں صرف خیال آیا تو بالدل تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لو، خالی اللہ جل شانہ سے توبہ کر لینا، یہ جو ہے وہ کافی ہے۔ اور پھر خاص طور پہ یاد رکھو کہ جب آپ نے توبہ کر لی، اب اس کے بارے میں شک نہ کرو، توبہ کی قبولیت کے بارے میں شک نہ کرو، کوئی شک نہ۔ تو اس میں اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پیپل آسک نارملی، کہ اب ہم کیا کہتے ہیں، گناہوں کو شمار کریں یا نہ شمار کریں؟ تو اب تو ہم نے توبہ کر لی تو کیا کریں؟ تو حضرت شیخ الاسلام صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، گناہ کو کیوں شمار کرو گے؟ گناہ کو شمار کرنا 3 وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ تو آدمی اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس گناہ کی لذت محسوس کرنا چاہتا ہے، تو فرمایا یہ تو ناجائز ہے، یہ تو جائز نہیں ہے، گناہ کو اس لیے اس لذت کو حاصل، وہ تو گناہ ہے، تو اس کو آدمی نے اس طرح تو جائز نہیں ہے اس کے لیے یاد کرنا اس کو۔ دوسرا، وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو کہیں توبہ کی قبولیت میں شک ہے، پتہ نہیں قبول ہوئی، پتہ نہیں ہوئی، اور بار بار جو ہے وہ پھر توبہ اس شک سے کر رہا ہوتا ہے کہ قبولیت میں جو ہے وہ اس کو شک ہوتا ہے۔ تو فرمایا قبولیت میں شک نہیں کرنا چاہیے، جب اللہ سے توبہ کر لی تو توبہ قبول ہو گئی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اب اس کو شمارنا۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی گناہ کو شمار کرتا ہے اپنی استحضار حقیقت کے لیے، استحضار حیثیت کے لیے۔ ارے تیری حیثیت کیا ہے؟ اتنا تو گناہوں کا لوٹ پوٹ ہے، اور یہ احساس دامنگیر رہے کہ آدمی جو ہے وہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہوئی ہیں، تو آدمی جب اس کا احساس استحضار حیثیت کے لیے کرتا ہے تو عجب، تکبر، خود پسندی سے محفوظ رہتا ہے۔ تقوی کا تکبر بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، عبادت کا تکبر بہت خطرناک ہوتا ہے، اللہ بچائے۔ تو یہ فوراً کہ یا اللہ میری حیثیت ہی کیا ہے، میں تو خطا کار ہوں، زبان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، نگاہ سے بھی ہوئی ہیں، کانوں سے بھی ہوئی ہیں، اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، اللہ معاف فرما دیجئے، استحضار حیثیت کے لیے کرنا۔
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا کہ جب ہم نے اب یہ کر لیا تو اب سب سے اہم بات علماء نے عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ ایک علامت قبولیت کی یہ بھی ہے کہ آدمی اس ماحول کو ترک کر دے جس ماحول کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو۔ تو خاص طور پہ گناہوں کو ترک کرنا ہے، اور پھر کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھیں، یاد رکھیے کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھو۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے مثال دی، فرمایا کہ دیا سلائی بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن اسے کوئی رضائیوں کے درمیان میں پھینک دے تو آگ لگانے کے لیے کافی ہوتی ہے، ساری رضائی کو آگ لگا دیتی ہے۔ تو کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھو، نہ جانے کس پہ گرفت آ جائے، اور کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، نہ جانے اللہ کس نیکی پہ بخش دے۔ جب اللہ جل شانہ جانور کو پانی پلانے پہ بخش سکتے ہیں تو اللہ جانے کس نیکی پہ آدمی بخشا جائے۔ تو گناہوں کو معمولی نہیں سمجھنا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کہ اب جب آپ نے یہ کر لیا تو اب آپ نے اپنے ماحول کو تبدیل کرنا۔ رمضان کی توبہ ہے نا، رمضان کی توبہ یہ کنورژن ہے نا۔ توبہ جو ہے نا، اس ندامت ارجنسی کا نام ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ تو معاف کر دے۔ اب آپ نے کر لیا تو اب اپنے ماحول کو تبدیل کریں، اپنے ماحول کو بدلیں، اس بات کی عادت ڈالیں کہ گناہوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہم خاص طور پہ اس بات کی احتیاط کریں، ماحول کو بدلنا بہت ضروری ہے۔ انسان ماحول سے غیر اختیاری طور پہ متاثر ہوتا ہے، غیر اختیاری طور پہ متاثر ہوتا ہے۔ آپ نے وہ مثال، وہ اپنے حدیث سنی ہوگی کہ بنی اسرائیل کے وہ آدمی جس نے جو ہے وہ 99 قتل کیے تھے، اور پھر وہ ایک پادری کے پاس گیا، اس نے پوچھا کہ کیا اللہ مجھ کو معاف کر دیں گے؟ تو اس نے کہا 99 قتل کر دیے ہیں تو اب تیری کیا معافی؟ اور پھر اس نے جو ہے وہ اس کو بھی قتل کر دیا، اور کہنے 100 کا عدد پورا کر دیا۔ پھر وہ ایک اللہ والے کے پاس گئے، عالم کے پاس، اور انہوں نے جو ہے وہ ان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف کر دیں گے، اور توبہ کر لے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اپنے ماحول کو تبدیل کر، جو نیک لوگوں کی بستی ہے وہاں چلا جا، ان کے ساتھ رہنا شروع کر دے۔ وہ وہاں پہ چلا، راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ تو اب جو ہے وہ دونوں فرشتے آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، ایک جہنم میں لے جانے کے لیے، ایک جنت میں لے جانے کے لیے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ بھئی راستے کو ناپ لو، یہ اللہ والوں سے زیادہ قریب تھا یا اس گناہ گار بستی کے زیادہ قریب تھا؟ اور پھر راستے کو ناپا گیا تو یہ اس کے زیادہ قریب تھا جو اللہ والوں کی بستی تھی، اور اس سے دور نکل آیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، اس کو معاف فرما دیا۔ تو اپنے ماحول کو تبدیل کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے، ماحول کو تبدیل کرنا۔ انسان پنکھا چل رہا ہوتا ہے نا، اے سی چل رہا ہوتا ہے، تو آپ نیت کریں یا نہ کریں اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ تو دوستوں کا ماحول، جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں، قرآن کریم نے اس کا حکم دیا اسی وجہ سے کہ تقوی کے حصول کے لیے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، اپنے آپ کو اچھی صحبت میں رکھو۔ کہ انسان کی جو سب سے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے، جو صحبت ہوتی ہے، وہ اس کو چلاتی ہے۔ تو توبہ کا اہتمام کرنا ہے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیے گا، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، کہ جب آپ نے توبہ کرنی ہے نا تو ایک مرتبہ اپنے تمام رولز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ایک مرتبہ مراقبہ کرنا ہے۔ اللہ کی بندگی کی لائن سے جو جو غلطیاں ہوئیں، امتی کے لائن سے جو جو غلطیاں ہوئیں، بیٹے ہونے کے ناطے سے، بھائی ہونے کے ناطے سے، اور شوہر ہونے کے ناطے سے، باپ ہونے کے ناطے سے، سسر ہونے کے ناطے سے، اسی طرح کوئی ہے تو وہ بیٹی ہونے کے ناطے سے، اور بہن ہونے کے ناطے سے، بیوی ہونے کے ناطے سے، ماں ہونے کے ناطے سے، ساس ہونے کے ناطے سے، جو میرے رویے، میری گفتگو، میرے گفتار، میرے افعال، میری چیزوں سے، اور اس پہ توبہ کر لے، اور پھر اس استحضار کے ساتھ زندگی گزارے کہ بھئی اب میں نے اپنے رویے کی، اب میں نے اس کی فکر کرنی ہے کہ کبھی بھول کر نہ کرو کسی سے سلوک ایسا کہ جو تم سے کوئی کرتا تمہیں ناگوار ہوتا۔ تو اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ یہ ہے توبہ، اور کوشش کریں کہ ہم اس کی عادت ڈالیں، بار بار ہو جائے، ٹوٹ جائے، غلطی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، پھر غلطی ہو جائے پھر کوئی مسئلہ نہیں،
عہد ٹوٹتے ہیں، چیزیں ٹوٹتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں ہم خاص طور پہ کوشش کریں کہ ایک آدمی کے سامنے جو ہے وہ ایک شعر ہے کہ جام میں توبہ شکن توبہ میری جام شکن، جام میں توبہ شکن توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے. کہ یہ تو ہوتا ہے، آدمی پیمان عہد وفا کو بھی کہتے کہ آدمی سے پیمانے ٹوٹتے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ کی طرف لوٹیں. غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے، توبت نصوحہ نصیب فرمائے، اور پھر آگے آنے والی زندگی میں بار بار اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کی جلا نصیب فرمائے. ہم سب کو مرتے وقت ایمان نصیب فرمائے، ایمان پہ خاتمہ فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. تو استغفار کی کثرت کرنی ہے، توبہ کا اہتمام کرنا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنی ہے، اور پھر آگے بڑھنا ہے. اور اس بات کا خیال رکھ رہے جب کر لی، کسی نے توبہ کر لی، اس کو اس کے گناہوں کی آر مت دلائیے گا، اور اپنے گناہوں کو بھی فخر کے طور پہ بیان مت کیجیے گا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو قیمتی بنائے، سلامتی والا بنائے، کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا اس کا پورا سال سلامتی سے گزر جاتا ہے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.